ایک دوست کا سوال ہے کہ مولانا صاحب میں والدین کی بہت عزت کرتا ہوں اور ان کی صحت و سلامتی کی دعا بھی مانگتا ہوں، رات کو آنکھ کھلے تو ماں کی قدم بوسی بھی کرتا ہوں، مگر جب کوئی بات ناگوار گزرتی ہے تو بدتمیزی کا مرتکب بھی ہو جاتا ہوں اور فوراً بعد میں اللہ سے معافی بھی مانگتا ہوں۔ والدین سے بھی معافی مانگنے پر کہا جائے تو سب ٹھیک ہو، لیکن مجھے بتائیں کیا یہ صبر کی کمی ہے یا کچھ اور؟ اس کے بارے میں مجھے کوئی ہدایت فرمائیں۔ یہی بچہ اللہ تعالیٰ کی بڑی درگزر مہربانی ہے کہ ہم کمزور بندے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، کبھی گستاخی بھی ہو جاتی ہے، پچھتاتے ہیں، عام حالات میں ادب کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں جب کہا کہ ماں باپ کے سامنے اوہ بھی نہ کرو، نہ آواز پر، وہیں کہ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین، اگر تم عام حالات میں ٹھیک رہو گے نا، اچھا سلوک کرو گے تو پھر وہ ایسے توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ کہ بندہ کبھی جذباتی ہو گیا، باقی بچ کر رہنا، بہت خدمت کرنی چاہیے، ادب کرنا چاہیے۔ قرآن مجید نے اللہ کے ساتھ شرک کے بعد اسی کو بڑا گناہ مانا۔ جو اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا، جنہوں نے جنا تھا ان کا نہ شکر ہو گیا، اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں، ان سے بڑا احسان بھی ہے۔ جو حدیث الغار حضور نے سنائی کہ 3 بندے غار میں، انہوں نے بارش آ گئی پناہ لے لی، اب ایک چٹان لڑکی، دروازہ بند ہو گیا، یہ تینوں زور لگا تھکے مگر ہٹتی نہیں تھی چٹان، موت ہی آ گئی۔ ان تینوں نے پھر کہا کہ یار زندگی میں جو کام ایسا کیا ہے جس کے بارے میں یقین ہے کہ وہ صرف اللہ کے لیے کیا، اس میں دنیا کا کوئی مقصد نہیں تھا، اللہ کو وہ قبول، اس کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میرا وہ کام پسند ہے تو پتھر ہٹا دے۔ تو ایک آدمی نے یہی بات کی کہ میرے والدین بوڑھے تھے، میں بکریاں چراتا تھا، خدمت کرتا تھا، رات کو آتا تھا، میرے بچے بے شک چیختے چلاتے رہیں، اگر وہ سو گئے میں ان کو دودھ نہیں پلاتا، جب تک وہ نہ جاگیں جگاتا بھی نہیں تھا، دودھ پلا کر انہیں پھر اپنے بچوں کو بیوی کو دیتا تھا۔ ایک رات وہ سو گئے، اب میں ساری رات سرانے جاگتا رہا، وہ جاگے تو پلایا، حالانکہ بچے چڑھتے تھے، اے اللہ اگر میرا ہی، وہ بوڑھے اس وقت میرا کیا بگاڑ سکتے تھے، وہ تو بس ہو چکے تھے، اگر یہ کام تجھے پسند ہے تو چٹان ہٹ، تھوڑی ہٹ گئی، آسمان نظر آنے لگا مگر پوری نہیں آئی۔ ایک آدمی نے کہا کہ میرے چچا کی بیٹی تھی، میری اس کے بارے میں بری نیت تھی، میں 1000 جتن کرتا رہا مگر وہ نہیں، پاک دامن تھی۔ آخر وہ بیچارے اتنے مجبور ہو گئے، غریبی آ گئی کہ وہ بچی ایک دن آئی، اس نے کہا ہمیں کچھ دو ہے تو آ رہی، میں نے کہا سب کو مل جائے گا مگر میرا یہ شوق پورا کر۔ بیچاری بے بسی کی وجہ سے مان گئی۔ جب ہم تنہائی میں بیٹھے اور میں برائی کرنے کے لیے تیار ہو گیا تو وہ رو پڑی۔ میں نے پوچھا میری شکل پسند نہیں آئی؟ اس نے کہا یہ بات نہیں، اصل میں یہ ہے کہ میں نے کبھی اس برائی کا سوچا بھی نہیں، یہ بھوکنے اور غریبی نے ہمیں ساتھ تک پہنچا دیا، تو میں تجھے کہتی ہوں کہ جو مہر اللہ نے لگائی ہے اس کے حکم سے بغیر نہ تو۔ جب حلال لی تو کہتا میں ڈر گیا، پیسے بھی دیے اور آئندہ بھی کیا کہ جب ضرور تو لے لینا، تو اللہ یہ کام جس کے لیے ساری عمر میں خواہش رکھتا رہا، میرے خوف سے چھوڑ دیا اور پتھر ہٹ۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں نے مزدور رکھا تھا، مزدوروں نے اپنا کام کیا، سب کو مزدوری دی، راضی ہو کر چلے گئے، ایک کو میں نے جب مزدوری دی تو وہ راضی نہیں ہوا، اس نے کہا نہیں یہ تھوڑے چلا گیا، میں نے اس کے پیسوں سے نہ پھر کھیتی کی، جانور خریدے، بڑھتے بڑھتے وہ غلہ بن گیا، بہت بڑا بنا ریوڑ بن گیا جانوروں کا، کئی سال گزر گیا۔ جب وہ واپس کبھی آیا تو اس نے کہا یار میرے کچھ پیسے دے دے، میں نے کہا یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ تیرا ہی لے جاؤ۔ اس نے کہا میرے ساتھ ٹھٹھا نہ کر، میرے تو پیسے تھوڑے، میں نے کہا تو نہیں جانتا تیرے پیسوں سے ہی سارا اضافہ ہوا ہے، میں کیوں دھوکہ کروں، یہ اسی کا نفع، اللہ اگر یہ کام تیرے لیے تھا ہٹا، سارا پتھر ہٹ گیا اور تینوں نکلے۔ حدیث الغار یہ بخاری میں رہتا حضور نے بیان کی۔ تو کبھی ایسے کام ہوتے ہیں کہ وہ کہتا میں کھڑا رہا ساری رات، اللہ سوئے جگایا بھی نہیں۔ صحیح۔ حقوق الوالدین جو ہے نا، ماں باپ کو دکھ دینا، اس کو اللہ نے نا اور اس کے رسول نے شرک کے بعد سب سے بڑا برا کام کرا، اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے بعد سب بہت بڑا جرم یہی ہے، دونوں کو دیکھ لیتے۔ صحیح۔ مولانا صاحب دوست پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب قرآن شریف میں ذکر ہے کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، مگر دوسری جانب اہل کتاب سے نکاح بھی جائز ہے جبکہ اس کی بنیادی مودت اور رحمت اس پر ہے، ایسی صورت میں سے اختلاف کو کیسے مکمل ہو جاتا ہے؟ قرآن مجید نے آپ دعا سے، ایک تو نے ابراہیم علیہ السلام کی کہ انہوں نے دعا کی ہے آپ لوگوں کو یاد ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم القیامہ، ایک نوح علیہ السلام کی ہے جو سورہ نوح کے آخر میں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا،
ایک اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں خود سکھائی اور کہا کل کہا کر رب ارحمہما کما ربیانی، میرے رب ان دونوں پر رحم کرنا، میری ماں اور باپ پر، جس طرح انہوں نے چھوٹی عمر میں جب میں بچہ تھا گوشت کا روٹا بڑی شفقت سے مجھے پالا۔ بڑے اللہ نے ساری کہانی بیان کر دی کہ تو اس وقت حیرت بھی نہیں سکتا تھا، ہمارا ربا یعنی صغیرہ، جیسے انہوں نے چھوٹی عمر میں مجھے پالا تو بھی ان دونوں پر رحم کر۔ تو یہ یاد کر لیں، نمازوں میں سجدوں میں دعاؤں دہراتے رہا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ